بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہیں انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج موضوع ہے بجلی کی کارستانیاں، کیونکہ اس وقت نیپرا نے جو ظلم ڈھایا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور لوگوں کی کنسرن کے بغیر، لوگوں کے مشورے کے بغیر، عوام کے مشورے کے بغیر، پارلیمنٹ کے مشورے کے بغیر قیمتوں میں بجلی کی اضافہ کر دیا۔ IMF کی آڑ میں پاکستان کے عوام کو لوٹنے کا اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ منصوبہ تو عمران خان نے تیار کیا تھا، لیکن فائدہ اٹھایا دوسری جماعتوں نے، طبقہ اشرافیہ نے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ طبقہ اشرافیہ بیوروکریسی نے جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے ایک سانپ کی طرح سے، اس نے یہ فائدہ اٹھایا ہے۔ بیوروکریٹس کوئی ماہر نہیں ہوتے، کسی بھی مضمون کے ماہر نہیں ہوتے۔ CSS کا ایک عام سا امتحان دیتے ہیں اور وہ مختلف انتظامی امور پر آ کر مسلط ہو جاتے ہیں۔ نہ انہیں سائنس کا پتہ ہے، نہ انہیں فائنانس کا پتہ ہے۔ یعنی ایک شخص جس نے MSc کیا ہے جیولوجی میں، وہ آڈیٹر جنرل بن جاتا ہے، ڈپٹی آڈیٹر جنرل بن جاتا ہے۔ اس نے کبھی فائنانس کی کتابوں کو کھول کے نہیں دیکھا ہوتا، تو وہ پھر کیا حشر کرے گا؟ تو اسی طرح کے جو جوکیں ہیں ہمارے ہاں لگی ہوئی ہیں، اور ہوتا پھر یہ ہے کہ یہ لوگ مراعات لیتے ہیں۔ عوام دشمنی جو ہے نیپرا نے اس کا خوب مظاہرہ کیا ہے۔ کبھی بھی عوام کے حق میں کوئی فیصلہ نیپرا سے نہیں آیا ہے۔ یہ پرویز مشرف کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہمیں اب زنگ پہنچا رہی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں توانائی کے ذرائع کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ عالمی انرجی کے فورم پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اپنی بجلی کی ضروریات خود اپنے ذریعے پیدا کرتا ہے، باہر سے اسے بجلی خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اپنے وسائل اتنے ہیں کہ وہ ان سے اپنی بجلی پیدا کر لیتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ واقعی پانی سے بجلی کے منصوبوں کو دانستہ طور پر روکا گیا، اور اس کے بعد ڈیزل اور پیٹرول اور ان سب چیزوں سے بجلی بنانے کے منصوبے لائے گئے تاکہ پاکستان برباد ہو سکے۔ اور وہ منصوبے، ڈیم کے منصوبے، ان کے خلاف دانستہ پروپیگنڈا کیا گیا اور لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی گئی۔ بہرحال اس کو مختصر کرتے ہیں اس بات کو۔ اب ہم آتے ہیں آج کل کی بات پر کہ IMF نے عوام کو دی جانے والی سبسڈی پر تو اعتراض کر دیا کہ عوام کو کیوں سبسڈی دی جا رہی ہے، لیکن سرکاری ملازمین کو جو کہ 8 ارب روپے سالانہ کی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا ریکارڈ یا ہمارے اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراف حکومت نے ایک سوال کے جواب میں کیا ہے، ایک سینیٹر کے سوال کے جواب میں کیا ہے کہ وہ اس کے 1,89,000 ملازمین نے ایک سال میں 34 کروڑ یونٹ بجلی مفت استعمال کی ہے۔ 1,89,000 یا 90,000 کہہ لیجئے، 1,000 کا فرق ہے، تو 1,90,000 جو ملازمین ہیں، اچھا ان کی قیمت بتائی گئی 8 ارب روپے۔ اب ہم اس کو عام اپنی طور پہ جب دیکھتے ہیں تو ہم جب بجلی استعمال کرتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے پیک آور میں یہ یونٹ اتنے کے ہیں، غیر پیک آور میں اتنے کے ہیں، یعنی یہ ساری پیک ہم پر تھوکی جا رہی ہے۔ جب ہمارے پاس بل آتا ہے اس کے اندر بجلی کے کئی ٹیکسز ہوتے ہیں، سیلز ٹیکس، یہ ڈیوٹی، فلاں ڈیوٹی، یہ ٹیکس، انویلس ٹیکس، فلاں چیز ٹیکس، سب کی بھرمار ہوتی ہے۔ اور ٹیلی ویژن کی فیس، اب تو ریڈیو کی فیس بھی شامل کر دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر پھر ہمیں جو بجلی کے یونٹ ہیں وہ اور مہنگے پڑتے ہیں۔ اب یہ ٹیکس تو بجلی کمپنی سے وصول کرنے چاہیے، بھائی ہمارے بل سے اس کو آمدنی ہو رہی ہے،
ہم سے ہی ہمارا ہی گوشت کاٹا جا رہا ہے, ہم ہی کو. یعنی ایک شخص جس کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے, قابل ٹیکس ہے ہی نہیں, وہ ٹیکس دے رہا ہے. وہ کیوں ٹیکس دے رہا ہے؟ اس کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت نے 34 کروڑ یونٹس کی قیمت 8 ارب روپے بتائی ہے. یہ بہت کم ہے. اب اگر ہم 34 روپے فی یونٹ, اس میں ٹیکس شامل نہیں ہے, اس کے حساب سے اگر ان 34 کروڑ یونٹ کی رقم بنائیں تو وہ 11 ارب 56 کروڑ روپے بنتی ہے. اور اگر ہم ان میں کم سے کم ٹیکس لگائیں تو 1 ارب روپیہ بنے گا. تو 1 ارب روپے کے ٹیکس شامل کر لیں تو یہ 12 ارب 56 کروڑ روپے بنیں گے. تو یہ ڈنڈی تو یہی مار دی اس جواب دینے میں, کیونکہ پیک آور اور یہ آور اور وہ آور. اس طریقے سے وزارت توانائی نے صرف 34 کروڑ یونٹ کا حساب دیا ہے, جبکہ بات اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہو سکتی ہے, کیونکہ گریڈ 16 سے لے کر گریڈ 22 تک کے ملازمین کو مفت بجلی دی جاتی ہے. خود سرکاری حساب میں بتایا گیا کہ یہ جو ہے کہ گریڈ 1 سے 4 تک ملازمین کو 100 یونٹ فری, ریٹائرمنٹ کے بعد 50 یونٹ, 5 سے 10 تک 150 یونٹ فری سرکاری ملازمت میں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد 75 یونٹ فری. گریڈ 16 کے 300 یونٹ فری اور ریٹائرمنٹ کے بعد 150 یونٹ فری. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو چھوٹے ملازمین ہیں, ان کو چلیے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن گریڈ 16 کے بعد 17 میں 450 یونٹ فری اور ریٹائرمنٹ کے بعد 235 یونٹ فری, 18 کے 600 یونٹ فری اور ریٹائرمنٹ کے بعد 300 یونٹ فری, گریڈ 19 کے 880 یونٹ فری اور ریٹائرمنٹ کے بعد 440 یونٹ فری, گریڈ 20 کے 1100 یونٹ فری اور ریٹائرمنٹ کے بعد 550 یونٹ فری, اور گریڈ 21 سے 22 تک 1300 یونٹ فری اور ریٹائرمنٹ کے بعد 650 یونٹ فری. حلوائی کی دکان ہے, نانا جی کی فاتحہ ہے, تو یہ صورتحال ہو رہی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2010 سے 2023 تک خود بجلی کے ملازمین, بجلی کمپنیوں کے ملازمین, ڈسکوز کے ملازمین کے خلاف بجلی چوری کے 743 مقدمات کا تو انہوں نے اعتراف کیا ہے. باقی اصل تعداد کیا ہے بجلی چوروں کی, یہ جو کرتے ہیں بجلی کمپنی کے لوگ, یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ کہیں سے زیادہ ہوگی. آگے چلیے صاحب, قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ سفارش کی تھی کہ ملازمین کو مفت بجلی کے یونٹس دینے کی سہولت ختم کی جائے, لیکن حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. کمیٹی کے سامنے سیکریٹری توانائی نے کہا کہ سہولت اچانک واپس لینے سے ملازمین میں اضطراب ہوگا. یعنی 1,89,000 ملازمین کو یہ سہولت مل رہی ہے, اور جبکہ گریڈ 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کو کوئی قابل ذکر رعایت نہیں ہے. اضطراب کی حالت کہاں ہوگی؟ اضطراب کی حالت گریڈ 18 سے لے کر گریڈ 22 تک ہوگی, بلکہ گریڈ 19 سے لے کر گریڈ 22 تک ہوگی. گریڈ 18 والی بھی, لیکن ہوتا نہیں ہے, عملاً یہ نہیں ہوتا. آپ نوٹ کیجئے کہ سیکرٹری توانائی جو ہیں خود مضطرب ہو گئے, ان کو اپنی پڑ گئی کہ ان کے گھر پہ چلنے والا 24 گھنٹے چلنے والا ایئر کنڈیشن بند ہو جائے گا. یہ سہولت صرف افسران کو حاصل ہے, کم آمدنی والے سرکاری اور نجی شعبے کے ملازمین جو ہیں وہ اپنے یوٹیلیٹی بلز خود بھرتے ہیں. اس کے بارے میں سیکریٹری پاور ڈویژن نے انکشاف کیا
ان سب چیزوں کے باوجود جو سسٹم میں ان کی خرابیاں ہیں, جو لوپ ہولز ہیں, جو گڑبڑ ہے, اس کے نتیجے میں ہر سال 10 کھرب روپے کا نقصان ہوتا ہے, اور اب یہ بڑھ کر 20 کھرب ہو جائے گا. لیکن یہ بیوروکریٹس سرکاری ملازمین کی سالانہ 13-14 ارب کی عیاشی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اور سرکاری ملازمین چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, ان کی ہر سال بجٹ میں تنخواہ بڑھ جاتی ہے. پرائیویٹ ملازمین کی نہیں بڑھتی, زیادہ طبقات کی نہیں بڑھتی. تو وہ تو بجلی اور گیس اور ان سب چیزوں کے بل ان سب کے لوگوں کے سر پر گرتے رہتے ہیں. اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی حالت یہ ہے کہ 4,11,177 رادہندگان سے 93 ارب 16 کروڑ روپے کے واجبات وصول نہیں کر سکے ہیں. اور یہ نادہندگان جن کی بجلی کٹ جانی چاہیے تھی وہ بجلی بھی نہیں کاٹی ہے. تو یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سفارشات کو اور ان کے سامنے جواب دہی کے لیے کے الیکٹرک کا کوئی آدمی کبھی نہیں سامنے آیا, نہیں جاتا وہاں, ان کو اہمیت ہی نہیں دیتا. اب وہ لگا رہے ہیں اپنے صارفین پر ₹1.52 فی یونٹ مزید سر چارج. عام یونٹ 30 روپے سے بڑھ جائے گا اور دیگر یونٹ 80 سے 90 روپے کے ہو جائیں گے. اس پر ٹیکس مزید. اور عالمی معیار کے مطابق ان کے میٹر کسی بھی جگہ پر, کسی بھی عالمی معیار سے کی کمپنی میں کسی بھی جگہ سے کہ الیکٹرک کے میٹرز کو اٹھا کر آپ ٹیسٹ کروا لیں, یہ عالمی معیار کے مطابق نہیں ہوں گے. یہ تیز چل رہے ہوں گے, ان کے اندر یونٹس تیزی سے گر رہے ہوں گے. لوگوں کی استعمال کی استعداد اتنی نہیں ہے جتنے یہ بل بھیجتے ہیں. ایسی بہت سی شکایات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے رات نیوز پوڈ کاسٹ کا اہتمام کیا ہے, اور جس میں معروف اکنامک رپورٹر جناب ناصر محمود صاحب اور ایک الیکٹریکل انجینئر جو کہ الیکٹرک میں رہ چکے ہیں انیل ممتاز صاحب, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا انکشافات کرتے ہیں. جی ناصر صاحب بتائیے کہ کے الیکٹرک کے حوالے سے لوگ بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں, اور یہ بجلی کے جو بڑھتے ہوئے بل ہیں یہ کم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو کچھ آپ ٹیکنیکل لوگوں سے استفادہ کریں اور ان کو موقع دیں, ان کی بات سنیں, وہ آپ کو اس کی تمام خرابیاں کھل کر بیان کریں گے. اس کی نہ صرف مینجمنٹ میں خرابی ہے بلکہ اس کی ایڈمنسٹریشن کے جو سائڈ ہے, دفتری سائڈ جو ہے اس میں بھی خرابیاں ہیں اور ٹیکنیکل سائڈ میں بھی خرابیاں ہیں, اور ان کی جو تعداد ہے وہ بے شمار ہے. اس کا کیونکہ کبھی آڈٹ نہیں ہوا, کبھی سرکاری طور پر ہماری منسٹری نے, ہمارے کسی ڈپارٹمنٹ نے اس کے بارے میں کوئی آڈٹ رپورٹ شائع نہیں کی, نہ اس پہ کبھی کوئی گرفت کی گئی ہے. اس کی اچھائیوں برائیوں کے جتنے بھی شور مچتے ہیں, حتیٰ کہ عدالتوں میں بھی جو کیس ہیں وہ کبھی کسی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے, ان کے اوپر آج تک فیصلے نہیں ہوئے. تو نہ عدالتیں اس پہ بولتی ہیں, وہ بھی کچھ دانستہ طور پر صرف نظر کرتی ہیں. اس وجہ سے یہ خرابیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں انیل ممتاز صاحب, ان کے گھر کی بجلی کا عرض یہ انہوں نے کہ الیکٹرک نے انتقامی طور پر وکٹیمائز کیا ہے, کیوں کہ یہ آدمی ان کی خرابیوں کی نشاندہی کرتا تھا. انیل صاحب یہ آپ سے تو ہے کہ آپ کی جو ہے وہ بجلی انہوں نے کیوں کاٹ دی؟ آپ تو خود کے الیکٹرک کے ملازم تھے یا ان سے رابطہ تھا, واسطہ تھا آپ کا, تو آپ ہی کیوں نشانہ بن گئے؟ سر دیکھیں, ملازم ہونا کوئی میری گارنٹی نہیں تھی کہ میری بجلی نہیں کاٹیں گے وہ, یا وہ مجھے بجلی مفت دیں گے. اب تو کہ الیکٹرک کے اندر اب تو بجلی مفت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اگر کوئی شاید ایگریٹ میں ہو تو ان کا ہو. دراصل کچھ ایسے ٹیکنیکل چیزوں کو میں نے ابھی چھیڑا ہے جو اس سے پہلے نہیں چھیڑی گئی تھی. پہلے جو میں نے ٹیرف کو چھیڑا تھا جس پہ یہ لوگ پکڑے گئے تھے
کہ جناب یہ ٹیرف کے اندر ہی گھپلے کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ جب مرضی چاہتے ہیں بل کو بڑھاتے ہیں کم کرتے ہیں اور یہ جو اناؤنسمنٹ FCA کر رہے ہوتے ہیں کوارٹرلی ٹیرف کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ لوگ گھپلے کرتے تھے. تو وہ اتنے وسیع پیمانے پہ تھی کہ جس کا صرف میں نے ایک دن کا نکالا تھا 33 کروڑ روپے ایک دن میں کما رہے تھے ایک دن میں اتنے گھپلے کر کے. وہ تو جب ایجنسی کے سامنے بیٹھا میری ویریفیکیشن ہو رہی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف 3 مہینے کے اندر 900 ارب روپے انہوں نے باہر بھیجے تھے. 2012 کی بات کر رہا ہوں میں جس ایجنسی کے سامنے میں بیٹھا ہوا اپنی ویریفیکیشن کروا رہا تھا سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر تو وہ بتا رہا تھا کہ 900 ارب روپے صرف پہلی کوارٹرلی کے اندر انہوں نے کے الیکٹرک نے باہر بھیجے ہیں حوالہ ہنڈی اور بینک کے ذریعے تینوں ذرائع استعمال کیے تھے اور وہ میرے سامنے ڈائریکٹر لیول کا بندہ بیٹھا ہوا تھا. ناصر صاحب یہ ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ کے الیکٹرک کا پیسہ بھیجنا جو ہے کیا قابل گرفت نہیں ہے؟ یہی تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسکاٹ فری ہے اس کو اتنا فری ہینڈ ملا ہوا ہے گورنمنٹ کی لیول پر ایجنسیوں کی لیول پر عدالتوں کی لیول پر کسی جگہ اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بے لگام ادارہ دن رات نہ صرف کراچی کے شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہے بلکہ اس کے اثرات ملک کے دیگر شہریوں میں بھی دیگر علاقوں میں بھی دیگر ڈسکورس پہ بھی پڑ رہے ہیں اور وہ بھی اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی لوٹ مار میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے بھی اپنے ٹیرف کو بے لگام کر دیا اور دھوکے بازی اور فراڈ کے ذریعے کنزیومرز کو لوٹا جا رہا ہے چاہے وہ صنعتی کنزیومر ہو چاہے وہ رہائشی کنزیومر ہو. منی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ چونکہ نیسیسٹی ہے اور اس نیسیسٹی کو پورا کرنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے تو یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیسیسٹی ہے؟ سر ایک قانون ہے ایک ایکٹ ہے پاکستان کے اندر جو میں ابھی نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایک کیس کے اندر جانا ہے یہ لوگ جا کے اس کو بھی ختم کروا دیں گے. اس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک زندگی کی لازمی ضرورت ہے. یوٹیلیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوٹیلیٹی جو ہوتا ہے بنیادی ضرورت اور آئین کے اندر بنیادی ضرورت کی جو بھی چیز ہوگی وہ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اچھا ریاست جو ہے نا یہ نوکر ہوتے ہیں عوام کے یہ ہمیں ہماری چیزوں کو جو بیسک نیسیسٹیز یا بیسک قوانین یا کچھ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے لیکن وہ تو ہمارے سر کے اوپر بیٹھ گئے وہ تو بادشاہ سلامت بنے ہوئے سارے کے سارے جس کی وجہ سے یہ ساری فلاز آتے ہیں. سپریم کورٹ اپنی چلا رہی ہوتی ہے جبکہ سپریم کورٹ جو ہے قانون کے تحت ہے لیکن انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن ایک تشریح دے کے ریفرنس اور پتہ نہیں وہ جو ان کے جو کتابیں بھر دی ہیں سارے غیر قانونی ان کو قانون بنا دیا اٹھا کے. تو انہوں نے ہر ایک نے اپنی بادشاہت بنائی ہوئی یہاں پہ جبکہ ان کا بنیادی فرض یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آئین کو آپ صحیح طرح پڑھیں گے صرف پڑھیں گے تو انہوں نے ہر شخص کو بنیادی ضرورت مہیا کرنی ہے بنیادی قانون کے تحت چلانا ہے بس ان کا یہ کام ہے. لیکن انہوں نے تو اپنی انٹرپریشن نے کاروبار میں بنانا شروع کر دیے جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھی ان کو کاروبار کی شکل دے دی. ابھی آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ جناب یہ دوسرے ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جو ہے نا وہ بھی اس کے پیچھے کے الیکٹرک کی انہوں نے کہا لیکن انہوں نے شاید ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ الیکٹرک کے سارے افسران جو تھے جو لوٹ مار میں ملوث تھے 2015 کے اندر 4000 ہلاکتوں میں جو ملوث تھے وہ سارے انہوں نے یہاں سے نکال کے وہاں انڈکٹ کر دیے سارے ڈسکورس کے اندر 10 ڈسکورس ہیں 10 ڈسکورس کے اندر انڈکٹ کر دیے ان کے سب بورڈ آف ڈائریکٹروں میں ہی بیٹھے ہیں چیئرمین تک بن کے بیٹھے ہیں. یہ وائرس NTDC کا جو چیئرمین بنتا ہے وہ ان کا بنا ہوا ہے کے الیکٹرک کا بنا ہوا ہے 2 دفعہ اس کو بنا دیا اس کو نوید اسماعیل کو پہلے کے الیکٹرک میں تھے یہ CEO تھے پھر تابش گور کو لے کر آ گیا آپ کے دیکھا وفاقی وزیر بنے جس پہ میں نے شور کیا سر ان کے پاس تو الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری نہیں ہے انہوں نے تو کنگ کالج لنڈن سے حاصل کی ہے. کنگ کالج لنڈن کو میں نے لکھا کہ کیونکہ میں نے جب ساری معلومات کری کنگ کالج لنڈن کی کیا چیز ہوتی ہے میں نے ان کو خط لکھا کہ جناب میرے کو یہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے تو کیا کریں میری رہنمائی کے انہوں نے بولا کہ جناب ہمارے پاس یہ ڈسپلن ہی نہیں ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کا اگر آپ کے پاس دوسرے کوئی اور کہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ دیکھیں اس میں کنگ کالج لنڈن جو ہے وہ بیسیکلی جو میڈیکل کالج ہے اس کی ایک شاخ پاکستان کے اندر بھی ہے جس کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کہا جاتا ہے. تابش گور صاحب نے وہاں کی وہ اپنے اظہار کر رکھا ہے ڈگری نہیں لگائی ہے اپنے اینول رپورٹ کے اندر. جب میں نے SCCP کو پوچھ رہا ہوں وہ گھوم رہے ہیں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو پوچھ رہا ہوں وہ ادھر ادھر سے جا رہے ہیں FIA کے اندر دیا ہوا وہ پورا کیس اٹھا کے منسٹری کو پکڑا دیا انہوں نے جبکہ ان کی ڈومین ہی نہیں ہے. پھر برطرف کرنا پڑا اس کو
پھر اس کو پھر دوبارہ برطرف کیا گیا ان کو. آپ کے سامنے ہی ہے وہ کتنے آئے, لیکن انہوں نے اپنی جو کچھ کرنے کے لیے آئے تھے, جو سازش کرنے کے لیے آئے تھے, وہ اپنا پورا کر کے گئے. جس طرح وہ آئے تھے آپ کے وہ جو ایف بی آر کے وہ جو شبر زیدی, وہ تو خود کہتا ہے منہ سے میں تو عارف نقوی کا دوست ہوں, اور اس نے جو تباہی مچا کے گیا ہے وہ تھوڑی بتا رہا ہے آپ کو میں نے کیا کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ہمارے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.